کیا آپ جانتے ہیں کہ اصلی امیری پیسے سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ تب زمین، چاند، سورج، ستارے کچھ بھی نہ تھا، تنہا عظیم رب العالمین کائنات کے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا، اے قلم تو لکھ۔ یہ حکم سنتے ہی قلم عرض کرنے لگا، اے میرے رب العالمین، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو عرش معلی پر کلمہ طیبہ لکھ۔ یہ حکم پا کر قلم 400 سال تک لا الہ الا اللہ لکھتا رہا۔ جب 400 سال گزر گئے تب اللہ رب العالمین نے قلم سے پوچھا، اے قلم تو نے کیا لکھا؟ قلم نے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے تو بس لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو نے کلمہ کا آخری حصہ کیوں نہیں لکھا؟ قلم خوف سے کانپتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے میرے رب تو پاک ہے، تو یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس نام کے بعد کون سا نام لکھوں؟ یہ میرا حوصلہ نہ ہوا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے قلم، لا الہ الا اللہ کے بعد میرے خاص دوست، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ، یعنی لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قلم کئی سو سال تک یہ نام لکھتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عرش معلی پر عظیم و شان ستمبھ پیدا فرمائے اور انہیں 7 زمین و آسمان کے اندر گاڑ دیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک ستمبھ سے دوسرے ستمبھ کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور اس عرش کو اٹھانے کے لیے کچھ لمحوں میں 4 فرشتے پیدا فرمائے اور ان سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش کو اٹھاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی 4 فرشتے عرش اٹھانے کو تیار ہوئے، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو ایک دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے یہ دعا پڑھی تو وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے، اور اسی وقت اللہ رب العالمین کی قدرت سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت سے ماؤں ارض تیار فرمایا اور وہاں سرخ یاقوت سے لوح محفوظ پیدا فرمایا اور اسے عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اے قلم، اس عظیم الشان تخلیق، علم اور قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پا کر قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آغاز کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کا یکتا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو دوبارہ حکم دیا، اے قلم، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء تک کے تمام حالات لوح محفوظ میں درج کر۔ پس قلم نے یہ حکم پا کر تمام مخلوقات اور تمام واقعات کو لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاقوت کی طرف نظر ڈالی تو یاقوت خوف سے پگھل گیا اور پانی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایہ قدرت سے ہوا پیدا ہوئی اور رب العالمین نے اسے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف بھیج دیا اور فرمایا، تم لوگ تیز رفتاری سے بہتے ہوئے پانی میں لہریں پیدا کرنے لگے اور جھاگ اٹھنے لگا، اور فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی، چنانچہ پانی کے اوپر جھاگ جم گیا، اور ان جھاگوں کے باہمی تصادم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس آگ سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی کے بیچ میں قائم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس دھوئیں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے پہلے حصے سے پانی، دوسرے حصے سے تانبا، تیسرے حصے سے لوہا، چوتھے حصے سے چاندی، 5ویں حصے سے سونا، 6ٹھے حصے سے موارد یعنی موتی، اور 7ویں حصے سے یاقوت پیدا فرمایا۔ اس کے بعد عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی سے پہلا آسمان، تانبے سے دوسرا آسمان، لوہے سے تیسرا آسمان، چاندی سے چوتھا آسمان، سونے سے 5واں آسمان، موارد سے 6ٹھا آسمان اور یاقوت سے 7واں آسمان بنایا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ تقریباً 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے پانی سے بدل کر ایک سرخ رنگ کی مٹی کی مانند چیز وجود میں آئی۔ تب اللہ رب العالمین نے 4 فرشتوں
حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے اس کو کھینچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ چیز ایک وسیع و عریض زمین کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے محض 6 دنوں میں آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کر دیا۔ پھر 1000 سال بعد اللہ رب العالمین نے بے دھواں آگ پیدا کی اور اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنوں میں ایک نبی بھیجے گئے جن کا نام یوسف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو شریعت کے احکام سکھائے اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ اس طرح جنات کی زندگی چلنے لگی، لیکن بہت سالوں کے بعد جنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بھول گئے اور سب کے سب گمراہ ہو کر گناہوں میں ڈوب گئے۔ تب وہی یوسف نامی جن سب سے کہنے لگے، اے جنوں کی جماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ کیا تم بھول گئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ پس توبہ کرو اور سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام مانو۔ لیکن جنوں کی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور سب نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ ادھر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنات کی جماعت دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہو کر فساد برپا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نہایت رحیم و کریم ہیں، اس کی رحمت بے پایا ہے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ دی، بلکہ دوبارہ ایک اور پیغمبر بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صرف چند جن ہی ان کی ہدایت قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ یوں تقریباً 36,000 سال کے عرصے میں جنات نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو سزا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پاتے ہی فرشتوں نے کروڑوں جنات کو سزا دی۔ صرف وہی مومن جن جو گنہگار جنوں کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور گفاؤں میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہی فرشتوں کے ہاتھ سے بچ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر حسین و جمیل جن تنہا کھڑا ہے۔ اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے دیکھ کر فرشتوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا۔ تب فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، اے معبود، یہ کمسن جن بالکل بے سہارا ہے، اس پر ہمیں بہت شفقت آ رہی ہے، کیا ہم اسے آسمان پر لا کر پرورش کریں؟ فرشتوں کی درخواست پر اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی کہ اسے آسمان پر لے آؤ۔ ابلیس تیز حافظے والا تھا، جو ایک بار سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا۔ ادھر جو جنات زندہ بچے تھے، ان کی نسل بڑھ کر پھر سے دنیا جنات سے بھر گئی۔ ادھر فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے اسے اللہ کی عبادت اور بندگی کے سبھی اصول اور ضوابط سکھائے۔ ابلیس نے بہت کم وقت میں یہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر پورے 1000 سال پہلے آسمان پر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ابلیس کی عبادت میں یکسوئی اور اخلاص دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تعلیم و ریاضت سب کچھ عبادت ہی ہے۔ مگر کیا تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے ہم سے عبادت کے طریقے سیکھے اور اب وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے درمیان کسی کو ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ فرشتے اس کی عبادت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ 1000 سال بعد اسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان پر آ کر وہ اس سے بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں کے فرشتے یہ دیکھ کر ہر طرف سے تعریف و تحسین کرنے لگے۔ بہت سے فرشتے اس کی مدح سرائی کرنے لگے اور اس کا نام عابد رکھ دیا۔ پھر ابلیس نے 1000 سال عبادت کی۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اور زیادہ یکسوئی اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے فرشتے اس کی عبادت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کا نام ولی رکھ دیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ آخر کار جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا۔ تب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، اے اللہ، اگر تو اپنے محبوب ابلیس کو عرش معلیٰ پر اٹھا لے تو ہم اس سے بہت قیمتی نصیحتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ابلیس کو عرش معلیٰ کے قریب لے آئے۔ وہاں پہنچ کر ابلیس یاقوت سے بنے ایک بلند منبر پر عبادت میں مشغول ہو گیا اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر فرشتوں نے اسے ملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد تسلیم کر لیا۔ ادھر زمین پر جو جنات باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ سخت گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر ابلیس بولا، اے معبود، اے اللہ، میں آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا، لیکن اے اللہ مجھے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ میں دن بھر دنیا میں جنات کو تعلیم دینے کے بعد شام کو دوبارہ یہاں لوٹ کر آپ کی عبادت میں مشغول رہ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ چنانچہ ابلیس بہت خوشی کے ساتھ دنیا میں آیا اور جنات سے کہنے لگا، اے جنوں کی جماعت، کیا تم بھول گئے ہو اس عذاب کو؟ ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ کے کام چھوڑ کر نیک راستے پر واپس آؤ۔ اس طرح وہ جنوں کو بہت دنوں تک ہدایت کرتا رہا، لیکن لگاتار جد و جہد اور سخت محنت کے باوجود تھوڑے سے جنوں کے سوا تقریباً سبھی ابلیس کی مخالفت کرنے لگے اور شدید گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی اور جنات کو ہلاک کرنے کے لیے بے شمار فرشتوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ پس فرشتوں اور ابلیس کے آنے کے بعد دنیا کے سبھی گنہگار جن ایک ایک کر کے مر گئے۔ دنیا کا کام پورا کرنے کے بعد ابلیس پھر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ابلیس کے کتنے ہی سجدے تھے کہ کسی کے لیے ان کا شمار ممکن نہیں تھا۔ آسمان، زمین اور عرش معلیٰ کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے بے شمار سجدے نہ کیے ہوں۔ پھر ابلیس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے میرے رب، اے اللہ، تیرے بے پایاں فضل و کرم سے میں ایک نہایت ادنا درجے سے عزت و شرف کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ گیا ہوں۔ تیرے فضل و کرم سے میں تیرا قرب حاصل کر سکا۔ اب میرے دل کی شدید خواہش ہے کہ اگر تو مجھے اپنی مقدس لوح محفوظ کا دیدار کرا دے تو میری زندگی بابرکت اور کامیاب ہو جائے۔ مہربانی فرما کر میری یہ آرزو پوری فرما۔ رحمتوں والے عظیم اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرشتے مقرب میکائیل کو حکم دیا، اے میکائیل، ابلیس کو لے جا اور لوح محفوظ کے قریب کر دے۔ چنانچہ میکائیل فرشتے نے یہ حکم پاتے ہی ابلیس کو لے جا کر لوح محفوظ کے قریب کر دیا۔ ابلیس اللہ کی اس عظیم الشان مخلوق لوح محفوظ کو دیکھنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں لکھا تھا، اللہ کا ایک بندہ 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کے سبب وہ جنت سے نکالا جائے گا، اور وہ بندہ آسمان و زمین میں ملعون یعنی اللہ کی لعنت کا سزاوار کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ دیکھ کر ابلیس جارو قطار رونے لگا اور سجدے میں گر پڑا۔ مفسرین کے قول کے مطابق ابلیس نے یہ سجدہ 6000 سال تک کیا۔ 6000 سال بعد جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سجدہ گاہ پر لکھا ہوا ہے، لعنت اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ ابلیس کون ہے؟ میں اسے اچھی طرح سمجھانا چاہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت جلد تم اسے دیکھو گے۔ یہ سن کر ابلیس وہیں کھڑا رہا اور 1000 سال تک یہی پڑھتا رہا، لعنت اللہ علی ابلیس، یعنی ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس وقت ابلیس اس نام سے مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، بتا وہ بندہ جو میری بے پایاں عنایتیں پانے کے باوجود میرے حکم کی نافرمانی کرے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جواب میں ابلیس نے کہا، اے میرے رب، اے اللہ رب العالمین، ایسے ناشکر شخص پر سخت سزا اور لعنت نازل ہونی چاہیے۔
तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी ये बात एक तख्ती पर लिख कर अपने पास रख लो, बाद में ये काम आ सकती है। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक इब्लीस ने अपने दिल में सोचना शुरू किया, अब फरिश्तों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा फरिश्ता या जिन बाकी नहीं रहा जिसने मुझसे ज़्यादा इल्म हासिल किया हो। अब तो फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरे असर व रसूख और क़ुव्वत का मुकाबला करने वाला अब कोई बाकी नहीं। मेरा ख्याल है कि रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतज़ाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के एक गिरोह फरिश्ते लौहे महफूज पर एक तहरीर देखते हैं जिसमें लिखा होता है, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। ये तहरीर देखकर सारे फरिश्तों का गिरोह खौफ से कांपने लगा। वो कहने लगे, न जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर ये बदकिस्मती नाजिल होगी। सब फरिश्ते फिक्रमंद और परेशान होकर रोते रोते अपने उस्ताद इब्लीस के पास हाजिर हुए। इब्लीस ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम सब यूं क्यों रो रहे हो? तब फरिश्तों ने कहा, ए उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। इसी सोच और खौफ की वजह से हम रो रहे हैं। उस्ताद, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अल्लाह की लानत से बच सके। इब्लीस ने यह सब सुनकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ए मेरे रब, ए मेहरबान अल्लाह, तू इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत न फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमा ली। कुछ दिनों बाद एक दिन इब्लीस ने अर्श मुअल्ला के एक तख्त पर रोशन नूर की हुरूफ में एक तहरीर देखी। वहां लिखा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं उस मरदूद शैतान से। ये तहरीर देखकर इब्लीस सख्त हैरान हुआ और अल्लाह से पूछने लगा, ऐ मेरे रब, वो कौन बदबख्त शैतान है जिससे बचने के लिए तेरी पनाह मांगने का हुक्म लिखा गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बहुत जल्द तुम उसे पहचान लोगे। उधर जिन्नात में फसाद बर्पा करने वालों को हलाक कर देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं ज़मीन पर एक नया खलीफा पैदा करने वाला हूँ। ये ऐलान सुनकर तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ऐ हमारे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, क्या आप ऐसा नुमाइंदा पैदा करेंगे जो ज़मीन में फितना और खून रेजी करेगा जैसे पहले हुआ था? हालांकि हम तो तेरी तस्बीह और हमद बयान करते हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राईल जाओ और ज़मीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये हुक्म पाकर फ़ौरन ज़मीन पर उतरे। जहाँ आज काबा मौजूद है वहीं सबसे पहले एक मुट्ठी मिट्टी लेना चाहिए, लेकिन ज़मीन बोल उठी, ए जिब्राईल, मुझसे मिट्टी मत लो। इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खलीफा पैदा करेंगे उनकी औलाद निहायत गुनाहगार और सज़ा की मुस्तहिक होगी। मैं बेबस ज़मीन हूँ, अल्लाह के अज़ाब को सहने की ताकत मुझ में नहीं। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी नहीं ली और वापस लौट आए। फिर यके बाद दीगरे हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और सब फरिश्तों को मिट्टी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सब भी इसी तरह मिट्टी लिए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अज़राइल फरिश्ते से फरमाया, ए अज़राइल, तुम ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन ज़मीन पर उतरे। फिर ज़मीन ने पहले की तरह अल्लाह की कसम देकर मिट्टी लेने से मना किया। तब हज़रत अज़राइल फरिश्ते ने कहा, ए ज़मीन, जिस अल्लाह की कसम तो दे रही है, मैं उसी अजीम अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ। मैं उस अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ज़रूर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर जाऊँगा। ये कहकर हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आलम बाला में पहुँचे और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, आप सब कुछ जानने वाले, सारे जहानों के परवरदिगार हैं, मैंने आपका हुक्म बजा लाया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अज़राइल, इसी मिट्टी से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने की जिम्मेदारी तुझे ही दूंगा। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ए अज़ीम अल्लाह, अगर आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी तो आपके बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अज़राइल, हर बंदे के मरने से पहले एक ज़रिया पैदा कर दिया जाएगा
جس کی وجہ سے کوئی تجھے دشمن نہ سمجھے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس ایک مٹھی مٹی کو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان رکھ دیا۔ پھر اللہ کی رحمت کی بارش اس پر نازل ہوئی۔ 2 سال تک وہ مٹی بارش سے بھیگ کر کیچڑ بنی، 6 سال خشک مٹی میں بدل گئی، اور 8ویں سال حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تخلیق کی گئی۔ پھر ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کا جسم پنجر کی طرح زمین پر رکھا ہے۔ اس وقت ابلیس نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر کسی اور دن فرشتوں نے ابلیس سے کہا، اللہ رب العالمین اسی مٹی سے اپنا نمائندہ پیدا کرے گا۔ تب ابلیس نے کہا، یہ بات درست ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میرے تابع کر دیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کے تابع کر دیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے 40 دن بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح پیدا کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو اب ملعون ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ اس وقت ابلیس نے کہا، اے اللہ، یہ تو آدم ہی کی وجہ سے ہے کہ میں تیرے دربار سے نکالا گیا اور ملعون ہوا، یہ میری بدبختی ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، اس تحریر کی طرف دیکھ جس میں لکھا ہے۔ ابلیس نے اس طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ لکھا ہے، اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی سزا اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر ابلیس سخت مایوس اور شرمندہ ہوا اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے آدم کی اولاد کے دماغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے اور مجھے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دے تاکہ میں ہمیشہ انہیں دھوکہ دے سکوں۔ تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ایماندار اور اللہ والے ہوں گے، جو تیرے راستے پر قائم رہیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، تم حضرت آدم کو جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے یہ حکم ملتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس میں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کا حصہ بھی سنیں تو اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب شیطان کے دھوکے سے بچیں، یعنی ہم سب برے راستے چھوڑ کر صرف اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیے، انسان کی اصلی قیمت اس کے پیسوں سے نہیں بلکہ اس کے کرموں اور انسانیت سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔